ثاقب نثار کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں لاہور کی بااثر فیملی میں میاں مصباح الرحمان کے بیٹوں سے ہوئی ہیں. جسٹس ثاقب نثار کے سمدی میاں مصباح الرحمان اور جسٹس ثاقب نثار کے دونوں داماد مل کر 3 فارما کمپنیاں چلاتے ہیں، جن میں پاپولر کیمیکل ورکس، سرویر اور شازو شامل ہیں. چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے سمدھی اور دامادوں کو فارما انڈسٹری کا ڈان بنانے کے لیے ایک کرپٹ شخص شیخ اختر حسین کو ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی کا سربراہ بنوا دیا. شیخ اختر حسین کے خلاف جب نیب نے 2011 میں کرپشن کی شکایت پر کارروائی شروع کی تو اس شخص نے اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کروا کے خود کو مردہ ظاہر کر دیا، مگر جسٹس ثاقب نثار کی کرامت سے یہ شخص نہ صرف زندہ ہو گیا بلکہ اسے ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر لگا دیا گیا. بعد ازاں جب اس شخص کو فارغ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی ڈگری بھی جعلی ہے. پاکستان میں 19% شہری ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہیں اور اس کا علاج بہت مہنگا ہے. امریکی کمپنی جیلڈ کی ٹیبلٹس والڈی جو ہیپاٹائٹس کا علاج سمجھی جاتی ہیں، اس کی 28 گولیوں کی ڈبی درآمد کر کے 5,500 روپے کی بیچی جا رہی تھی اور کئی فارما کمپنیاں یہ ادویات مقامی سطح پر تیار کر کے سوارڈی کی پیکنگ میں بیچ رہی تھی. ہیپاٹائٹس کے مریض کو یہ دوائی 6 مہینے تک کھانا پڑتی ہے. ماہرین کے مطابق 1 سال میں کم از کم 7 لاکھ مریضوں کو یہ 6 ماہ کا کورس کرنا پڑتا ہے. یوں فارما کمپنیاں 231 ارب روپے صرف ایک دوائی سے ہی کما رہی تھیں. شہریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار نور محمد مہر نے اس استحصال کے خلاف آواز اٹھائی اور چیف جسٹس ثاقب نثار کے فارما کمپنیوں سے گٹھ جوڑ پر بات کی تو اس کے خلاف 250 جھوٹی FIRs درج کروا دی گئی. عثمان نامی ایک نوجوان جس کے والد ہیپاٹائٹس کے مریض تھے اور علاج نہ ہونے کے باعث چل بسے، اس نے اپنے والد کی موت پر تہیہ کیا کہ ہیپاٹائٹس کے کسی مریض کو مرنے نہیں دے گا. عثمان نے ایوریسٹ کے نام سے فارما کمپنی بنائی اور اعلان کیا کہ 28 گولیوں پر مشتمل جو امریکی گولی سوارڈی 5,500 روپے میں بیچی جاتی ہے وہ 230 روپے میں فروخت کی جائے گی. ڈرگ مافیا نے عثمان کی راہ میں روڑے اٹکانا شروع کیے. فیروز سنز لیبارٹریز جو امریکی دوائی کی درآمد سے اربوں روپے کما رہی تھی، اس کے مالکان کے داماد چودھری نثار وفاقی وزیر داخلہ تھے. چودھری نثار نے عثمان کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کروا کے اس کی فیکٹری سیل کروانے کی کوشش کی. خاصی تگ و دو کے بعد ڈریپ میں عثمان کی تیار کردہ دوائی کی رجسٹریشن ہوئی، کلینکل ٹرائل بھی ہو گئے، مگر پھر چیف جسٹس ثاقب نثار اپنے سمدھی مصباح الرحمان اور دامادوں کو نوازنے کے لیے میدان میں کود پڑے. ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو سستی ادویات فراہم کرنے کا خواب دیکھنے والے عثمان پر جیلی اور جنسی ادویات تیار کرنے کا الزام لگا کر سپریم کورٹ طلب کر لیا گیا اور صفائی کا موقع دیے بغیر نہایت سنسنی خیز انداز میں عدالت سے گرفتار کروا دیا گیا. ان کی گرفتاری کی اصل کہانی کیا ہے اور ڈرامائی انداز میں گرفتار کر کے دراصل کیا مقاصد حاصل کیے گئے، آئیے خود انہی سے معلوم کرتے ہیں. سر آپ پہ جو یہ الزام ہے کہ آپ سیکس ادویات بناتے ہیں، کوئی سیکس ایک عام بندے پہ، غریب بندے پہ جو مرضی الزام لگا دیں. مجھے جواب دینے کا ہی موقع نہیں دیا گیا. آرٹیکل 10A کے مطابق جب فیئر ٹرائل نہیں جو DIG ہیں ان پہ الزام ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو ہراس کرتے ہیں. سر کیا الزام یہ ہے کہ نیب اور FIA ہراس کرتی ہے، وہ نیب اور FIA میں نہیں ہے، اور نیب کے کیا چیئرمین ان کے نیچے ہیں، اور جو اس ٹائم ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ نیب کے 2 ریفرنسز کے اندر مرا ہوا ہے. ارے یہ ساری کی ساری رجسٹریشن لیٹر میرے ساتھ ہیں. سپوریس ڈرگ جو ہے وہ لیبارٹری. صرف آپ کیوں کر رہے ہو؟ اتنے لوگ اور بھی بناتے ہیں تو پھر وہ تو رجسٹرڈ ہیں، تو آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وجہ کیا ہے جو صرف آپ؟ سر واحد میں ہوں جو سستی ادویات کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں پوری انڈسٹری میں. باقی سارے مہنگی دوائی بیچنا چاہتے ہیں جس میں 25 ارب روپے کی کرپشن ہے سالانہ.